آئی بسنت پالا اڑنت۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف امان اور آپ اس میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ بسنت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ بسنت ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بہار کے، اور جب سرسوں کے پھولوں پہ سرسوں کے پودوں پہ پیلے پھول آ جاتے تھے اور کونپلیں پھوٹنا شروع ہوئی تھیں درختوں پہ، تو دیٹ مینس کہ بہار کی آمد ہے۔ اور اس چیز کو صدیوں سے منایا جاتا ہے ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے قصبوں میں، بہار کے موسم کو کہ سردی جا رہی ہے اور گرمی کی آمد ہے اور بڑا خوشگوار جو موسم ہوتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن پچھلی کچھ دہائیوں سے لائک 70s میں اور 80s میں ہم نے ایک چیز انٹروڈیوس کری جس کو پتنگ بازی کہتے ہیں، اور جو کہ بہار کی آمد کے ساتھ ساتھ اس کو منایا جاتا تھا۔ اور یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہوتا تھا جب شروع ہوا، کیونکہ اس ٹائم شہروں کی آبادیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، لوگوں کی تعداد کم تھی، موٹر سائیکلوں کی تعداد جو آج ہے ہمارے شہروں میں اتنی موٹر سائیکلوں کی تعداد نہیں تھی، اور جو ڈوریں یوز ہوتی تھیں اس زمانے میں وہ قاتل ڈوریں نہیں تھیں، وہ سمپل ڈوریں ہوتی تھیں، ان پہ نہ کیمیکل والی ہوتی تھیں، نہ دھاتی ڈور کا استعمال ہوتا تھا، اور نہ ہی مختلف قسم کے اس طرح کے لوازمات جو اس میں کیے جاتے تھے۔ تو 90 کی دہائی کے آخر میں اور 2000 کے سٹارٹ میں یہ ایک خونی کھیل بن چکا تھا جس کے نقصانات ہی نقصانات نظر آئے، کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ قاتل ڈور پھرنے سے 20 لوگ بچائے شہید ہوئے، ان کی شہ رگیں کٹ گئیں موٹر سائیکل سوار، ہوائی فائرنگ کرنے سے لوگ کافی سارے شہید ہوئے، مرے، اور چھتوں سے گرنا ایک معمول بن چکا ہوا تھا بچوں کا گڈیاں لوٹتے ہوئے اور پتنگ بازی کرتے ہوئے، اور بجلی کے نظام میں تعطل اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان یہ بھی ایک روٹین کی میٹر بن چکا ہوا تھا۔ تو 2005 اور 2006 میں گورنمنٹ نے انسپیکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پتنگ بازی پہ بین لگایا، جو اس ٹائم کے حوالے سے ایک بہت اچھا اور احسن اقدام تھا۔ اور ٹائم ٹو ٹائم سے جو اس پتنگ بازی صرف پتنگ بازی نہ رہی، اس میں اور بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئیں۔ ایک تو پتنگ بازی کے جو نقصانات تھے ہی تھے، اور ساتھ اس کے بہت زیادہ ناچ گانا، ہلڑ بازی، میوزک اور یہ چیزیں ایڈ ہو گئیں۔ ہوائی فائرنگ اس میں بہت ساری ایڈ ہو گئی، اور ڈانس پارٹیز وغیرہ اس طرح کا کلچر بھی انٹروڈیوس ہو گیا اس میں۔ اور جوا بھی آبویسلی لوگ کھیلنا شروع ہو گئے، اور مقابلے ہوتے تھے پتنگ بازی کے باقاعدہ اور جوئے بازی کے۔ تو اس کا جو بین لگا، گورنمنٹ نے لگایا، سپریم کورٹ نے لگایا، یہ ایک لوگوں نے جو بہت زیادہ اس میں ڈیپ تھے ان لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن ایک بہت بڑی عوام ایسی تھی جنہوں نے اس کو ایک بہت ہی خوش آئند قرار دیا۔ اب 2026 میں پتہ نہیں گورنمنٹ کو ایک ایڈونچر کرنے کی سوچی ہے، اور انہوں نے 6 سے 8 فروری 2026 کو اس کی مشروط اجازت دی ہے، اور اتنی کڑی اور سخت شرائط کے اندر ہم بسنت منائیں گے، جس میں یہ ہے کہ یہ صرف 6 سے 8 فروری کو الاؤ ہوگی۔ 8 فروری کے بعد دوبارہ یہ ایک غیر قانونی عمل تصور ہوگا، اور اس میں صرف سوتی ڈور استعمال کی جائے گی۔ کسی قسم کے بھی کیمیکل ڈور یا دھاتی ڈور کا اگر استعمال ہوا تو وہ ایلیگل ہوگا، اس کی 50,000 5 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے جرمانے ہیں اس پہ، اور قید بھی ہے۔ اور صرف رجسٹرڈ دکاندار حضرات ہی ڈوریں اور گڈیاں بیچ سکیں گے، اور ان کا سرکاری ریٹ بھی ایشو کر دیا گیا ہے۔ اور جو اس میں اور بھی ہیں کہ لاہور کو 3 زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں ریڈ ہے، بلو ہے، گرین ہے۔ ریڈ زون سب سے زیادہ حساس ہے، اس کی بہت زیادہ نگرانی ہوگی، اوبویسلی وہ اندرون شہر کا لوگ ہے علاقہ ہے جہاں پہ اس ٹائم کروڑوں کی چھتیں جو ہیں وہ ان کا ریٹ چل رہا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے انتظامات، باربیکیو پارٹیز، ڈانس پارٹیز اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، اور بہت سارے ہوٹلس میں بھی اس کی ارینجمنٹس کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے مذاکرہ کے اس قسم کی پابندیاں لگی ہیں، لائک کسی بھی پتنگ پہ کوئی سیاسی شعر یا سیاسی تصویر کسی کی آویزاں نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی جماعت کا جھنڈا نہیں ہوگا، کوئی بھی سیاسی میوزک نہیں لگایا جائے گا، اور 132 گانے جو فحش گانے ہیں جس میں ناقدہ کوکا بھی شامل ہے اس کو بھی چلانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ گو کہ یہ بسنت کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن ویسے اس کو ان تمام گانوں کو بین کر دیا گیا ہوا ہے، اور آپ زیادہ بڑے ساؤنڈ سسٹمز بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت 10 لاکھ سیفٹی راڈس
مہیا کر رہی ہے فری آف کاسٹ موٹر بائکرز کو، جو کہ ان کے آگے لگائی جائے گی سیفٹی کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ٹائم لاہور میں 45 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں، اور کوئی 5 سے 10 لاکھ موٹر سائیکل دوسرے علاقوں سے بھی جو ہیں آئی ہوئی ہیں، وہ جہاں پر چل رہی ہیں۔ یہ اتنی بڑی آبادی ہے لاہور کی، 1.5 سے 2 کروڑ کی، اور جو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہو گئی یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اگر ایک گھر میں، کیونکہ ابھی بھی کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں ڈور پھرنے کے، اور ابھی بھی لوگ پتنگ بازی کر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں اڑ رہی ہیں پتنگیں، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑا حکومت کے لیے مس ایڈونچر ہوگا، اور یہ ایک جو ایونٹ ہے اس کو کوئی اور بھی رنگ دے سکتے تھے۔ اس میں جشن بہاراں کے نام سے آپ مختلف پارکس میں ایونٹ کروا سکتے تھے، پھولوں کی نمائش تھی، کھانوں کی نمائش تھی، اور اس طرح کہ بہت ساری چیزیں، کلچرل ایونٹس آپ کر سکتے تھے۔ پتنگ بازی کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ جس کو آپ فروغ دیں۔ کروڑوں روپیہ حکومت کا بھی ضائع ہونا ہے، لوگوں کا بھی ضائع ہونا ہے، ہوا میں اڑ جانا ہے۔ تو گورنمنٹ کو اس کی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ اس بسنت پر کوئی جانی نقصان نہ ہو، مالی نقصان تو خیر ہونا ہی ہونا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ حکومت اس قسم کے مس ایڈونچرز نہ کرے اور فیوچر میں بھی نہ کرے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور اللہ حافظ۔